बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। आज हम तीसरी वीडियो के साथ हाज़िर हैं। नाजरीन, हमने अपनी दूसरी वीडियो का इख्तिताम कम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी पे किया था। हमने आप एक्सप्लेन किया था कि हम में से हर शख्स का ये बुनियादी हक़ है कि उसे कम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी को हम शुरू में ही डिफ़ाइन कर लेते हैं। नाजरीन, ये डेफिनेशन हमारी चैनल की अपनी डेफिनेशन है, जो कि हमने मुल्की हालात को सामने रखते हुए ये डेफिनेशन तैयार की है। ये याद रहे कि हमारे चैनल का बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि हम में से हर शख्स सोचने की आदत डाले और अल्लाह ताला ने जो उसको एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ दी हैं उनको वो डेवलप करे। ख़ास तौर पे इंटेलेक्चुअल स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को बेहतर बनाए। अल्टीमेटली ये कंट्री के लिए बहुत बेहतर बात होगी। नाजरीन, कम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी को हम लॉजिकल सीक्वेंस में देखते हैं। इसके 6 एस्पेक्ट्स या 6 नुकात जो ना वो हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री हमारा पहला नुक्ता है। हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत होनी चाहिए। वो सरहदें फ़ज़ाई सरहदें हो सकती हैं, बहरी सरहदें हो सकती हैं, ज़मीनी सरहदें हो सकती हैं और नज़रियाती सरहदें हो सकती हैं। आज के साइंटिफिक दौर में दुश्मन डिफरेंट किस्म के तरीके जो ना इस्तेमाल करता है और आपको मालूम है आज हाइब्रिड वॉर जो है कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। हाइब्रिड वॉर के बारे में हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे और वो उसका डिटेल में आपको बताएंगे कि एक दुश्मन जो है वो किस तरीके से आपके मुल्क पे हमलावर हो सकता है। नंबर 2 जो है वो फूड सिक्योरिटी है। हर इंसान की एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसे मिलनी चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट जो है वो शेल्टर है। रहने के लिए हर इंसान को छत की ज़रूरत है ताकि वो अपने जिस्म को मौसम की सख्तियों से बचा सके। नाजरीन, जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनका भी छत के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ है। ये हम बाद में अपनी वीडियोस में इसका जिक्र करेंगे। इसके बाद चौथा जो एस्पेक्ट है वो है हेल्थ केयर। अपने जिस्म को तंदुरुस्त और तवा रखने के लिए, इसको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए हमें क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। हमें दवाइयों की ज़रूरत है, डिस्पेंसरियों की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है और ये हर इंसान का बुनियादी हक़ है। इसके बाद 5वां एस्पेक्ट जो है वो एजुकेशन है। एजुकेशन जो है ये हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाने के लिए एक फूड है और इससे हम अपनी मेंटल फैकल्टीज़ को डेवलप कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। और आखिरी एस्पेक्ट जो है वो निज़ाम अदल है। इंसाफ भी आप सबका फंडामेंटल राइट है। इंसाफ को बाइज़्ज़त तरीके से होता हुआ नज़र आना चाहिए। नाजरीन, 10 हिजरी 9 ज़िलहज 7 मार्च 632 को अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत और बरतरी नहीं है और ना किसी गोरे को काले पर। फजीलत और बरतरी सिर्फ परहेज़गारी की वजह से है। हमारी कम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी की डेफिनेशन में ये नुक्ता सबसे ज़्यादा अहम है, जो हमारे वतन अज़ीज़ में किसी भी शोबा में मुकम्मल तौर पे नज़र नहीं आता। इंसाफ का कानून मुल्क के अंदर ना सिर्फ हर शोबा में होना चाहिए बल्कि इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। नाजरीन, ये थे कम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी के हमारे 6 नुकात। अपने जहन में बिठा लें कि ये आपका बुनियादी हक़ है
عزت کے ساتھ. اب ایک اہم سوال ہے کہ یہ کمپریہنسو سیکیورٹی ہمیں دے گا کون؟ یہ کمپریہنسو سیکیورٹی ہمیں دینے کی ذمہ داری سٹنگ گورنمنٹ پہ ہے. گورنمنٹ کون بناتا ہے؟ گورنمنٹ ہم اور آپ سب مل کے بناتے ہیں، اور اپنے لیے یہ پھر بنیادی سہولیات توقع کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہم نے بنائی وہ ہمیں دے. لیکن پریزنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم آسانی سے یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ناظرین، ہم نے گورنمنٹ ٹھیک نہیں بنائی. ہم نے سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، اور ایسے لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیج دیا ہے جو کہ اس قابل نہیں ہے. آئندہ ہم نے سوچنا ہے. یہ جلسے جلوسوں میں جا کے نعرے لگا کے ہمیں اپنی توہین نہیں کرنی چاہیے. آپ نے عزت سے ساتھ اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، اور جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے نمائندے بننا چاہتے ہیں، ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے ووٹ کے لیے، اور پھر ہمیں غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے اہل لوگوں کو ووٹ وہ دینے چاہیے. ناظرین، ایک نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی ذمہ داری اس ملک کے اندر گورنمنٹ کی ہے. کمپریہنسو کے جو 6 نکات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کی ذمہ داری بھی گورنمنٹ پہ ہے. ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس ہر اسپیکٹ پہ علیحدہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن ماضی سے لے کر اب تک تمام گورنمنٹس عوام کو کمپریہنسو سیکیورٹی دینے میں کیوں ناکام رہی ہیں؟ اس میں صرف گورنمنٹ کا قصور نہیں، قصور ہمارا اپنا بھی ہے. ہم نے صحیح لوگوں کو سلیکٹ نہیں کیا، ہم نے سوچا نہیں، اور کچھ انفلوئنشل طبقہ جس نے جو سسٹمز بنا رکھے ہیں، ہم ان سسٹمز کے ساتھ بہتے گئے ہیں. اگر ہم نے غور و فکر کیا ہوتا تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی. ناظرین، آج آپ وعدہ کریں عزم کے ساتھ اپنے آپ سے کہ آپ نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سسٹمز میں تبدیلیاں لانی ہیں، تاکہ کم از کم ان کو اچھے طریقے سے کمپریہنسو سیکیورٹی مل سکے. اور خالق کائنات نے جو آپ کو سب سے امپورٹنٹ ایبلٹی دی ہے، یعنی سوچنے کی قوت، جس کی وجہ سے آپ اشرف المخلوقات کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، اس کو استعمال میں لانے کا آج سے کام شروع کرتے ہیں. ناظرین، اس موقع پر ہم فارمولیشن آف گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. میں جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ سسٹمز اور پروسیجرز کے بارے میں ہے. ہم قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ممبران منتخب کر کے بھیجتے ہیں. قومی اسمبلی کی بات کر لیں، کیونکہ اس میں قومی سطح کے یعنی نیشنل لیڈرز ہوتے ہیں، اور اس کو ہم لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں، یعنی قانون ساز ادارہ. اور جو ممبران ہوتے ہیں ہم ان کو لیجسلیٹرز کہتے ہیں، یعنی انہوں نے قانون بنانا ہے. قانون کیا بنانا ہے؟ عوام کی بہتری کے لیے، عوام کو کمپریہنسو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. ناظرین، اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آج تک کسی اسمبلی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے؟ آپ اسمبلیوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک سیشن میں، قومی اسمبلی کی صرف بات ہم کر لیتے ہیں، ایک سیشن پہ لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. اور وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ پیسے ہمارے ٹیکسوں سے جاتے ہیں. ناظرین، عالم یہ ہے کہ اسمبلی کے اجلاس بھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دے سکتے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ فحش زبان میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں فحش اور گندی زبان میں تقریریں کرتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ افسوس، دکھ اور ہزیمت کی بات تو یہ ہے کہ خواتین ممبران جو ہے
وہ ہنس رہی ہوتی ہیں، تالیاں بجا رہی ہوتی ہیں، ڈیسک بجاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پہ بھی کوئی اثر نہیں. کاش وہی اس گندی زبان اور گندی تقریروں کو سن کے بطور احتجاج باہر نکل جاتی. اور اسپیکر، آپ اسمبلی کے سیشنز دیکھ لیں، بیگرز کی طرح ان کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آرام سے کسی کو بات کرنے دیں. اور سینٹ کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے. ناظرین، میں چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کا پوزیشن کے حساب سے بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک سیشن جو ہے پراپر طریقے سے، باعزت طریقے سے، آنریبل طریقے سے کنڈکٹ کرانے کے قابل نہیں ہے. اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ باہر ڈی چوک والے مناظر جو ہیں وہ اندر آپ کو اسمبلی میں نظر آئیں گے. حال ہی میں نے دیکھا کہ ایک بل پیش کیا گیا، بجائے اس کے جو لیجسلیٹرز جن کو ہم کہتے ہیں وہ اپنی کوئی ان پٹ دیتے، وہ پلے کارڈ لے کے، پوسٹرز لے کے اندر آئے اور آ کے نعرہ بازی شروع کر دی. جیسے کالج اور اسکولوں کے بچے جو ہیں وہ کسی وجہ پہ جو نا جلوس نکالا ہوا ہے انہوں نے. یہ اسمبلی کے اندر کے مناظر ہیں. اور جب ممبران کا کوئی فائدے کی بات ہو تو خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ بل جو نا پیش کیا جائے گا اور پاس بھی ہو جائے گا. ناظرین، یہ بھی حقیقت ہے کہ شام کے وقت ہمارے اینکرز جو ہیں انہی حضرات کو جنہوں نے اسمبلی میں بیہودہ تقریریں کی ہوتی ہیں ان کو اپنے ٹاک شوز میں بلا لیتے ہیں اور رہی صحیح کسر جو ہے وہاں پوری ہو جاتی ہیں. ہم ٹاک شوز کے بارے میں انشاءاللہ اپنی ایکسکلوسیو اور علیحدہ ویڈیو جو نہ بنائیں گے. ناظرین، بس آپ نے تہیہ کرنا ہے کہ اب ایسا نہیں چلے گا. یہ سسٹم یعنی کہ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی جو ہے، جو کہ اپیرنٹلی بہت ہی بہترین سسٹم ہے، بٹ ایکڈیمکلی بہت بہتر ہے، ہمارے ملک کے لیے یہ کسی کام کا سسٹم نہیں ہے، کیونکہ آج تک یہ لوگوں کو نہ انصاف دے سکا ہے اور نہ زندگی کی بنیادی سہولیات کیا بلکہ ضروریات کی چیزیں بھی مہیا نہیں کر سکا. اس لیے ہمیں اپنے لیے کوئی اور سسٹم آف گورنمنٹ ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے جو ہم سب کو عزت کے ساتھ کمپریہنسو سیکورٹی دے سکے. ناظرین، آپ سوچیں، ایک دوسرے سے گفتگو کریں، گروپس میں بیٹھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت دی ہے، عقل دی ہے، کوئی اور نظام ڈیزائن کریں جس میں انصاف ہو، آپ کی عزت ہو. آپ اشرف المخلوقات ہیں اور آپ کو کیا بنا دیا گیا ہے. اور موجودہ انفلوئنشل ٹولہ جو کہ ہمارے ملک کے تمام ایسٹس پہ قابض ہے، اس سے جان چھڑانا ہوگی. اس کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا. اور میں یہاں سوشل میڈیا سے وابستہ لوگوں سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ صرف خبر دینا اور ڈیفرنٹ قسم کی سٹوریز جو نا وہ بتانا، اس پہ اکتفا مت کریں. اس سے ہائر اٹھیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ ملک کی بہت بڑی خدمت ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو ہم غور و فکر کے موضوع پہ لے کے حاضر ہوں گے. والسلام.